بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا اہم اور ضروری ہے۔ موضوع ہے دور فتن اور مسلم عورت کا کردار۔ آج کی دنیا ویسی نہیں ہے جیسے آج سے کوئی 200 سال قبل تھی یا آج سے 50 سال قبل تھی۔ آج کی دنیا ویسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو بھیجا ہے، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کی تعلیمات تو آفاقی ہیں، قیامت تک کے لیے۔ اس دور کے لیے بھی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب یہ ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے، جب یہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، یہ اس دور کے لیے بھی تھے اور یہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ کو علم ہے کہ کون سے حالات دنیا میں پیش آئیں گے، کیونکہ ان حالات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور فتن میں مسلمان عورت کا جو کردار ہے، اس سلسلے میں ہم قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے پیدا کیا۔ مرد کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اور لگائیں، عورت کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھی۔ آپ دیکھیے، یہ دونوں ہی ملتے ہیں تو تب کائنات چلتی ہے، تب گھر چلتا ہے، جو کہ اس معاشرے کا سب سے پہلا یونٹ ہے۔ عورت اور مرد آج کل کے دور فتن کا ہی ایک مشہور جملہ ہے، عورت اور مرد برابر ہیں، یہ شانہ بشانہ چلیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، عورت اور مرد برابر ہیں اپنی تخلیق کے اعتبار سے، گناہ اور نیکی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ جیسے عورتوں کا خالق ہے، مردوں کا خالق بھی ہے۔ اگر مرد اور عورت نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں سے یکساں اجر پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور قرآن کی تعلیمات جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے خواتین کے لیے بھی ہیں۔ اس پہلو سے تو وہ واقعی برابر ہیں، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دے آر ایکول بٹ ناٹ سملر۔ وہ ایک جیسے ہیں اپنی تخلیق کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ دیکھیں عورت اور مرد میں جو فرق ہے اتنا ظاہر اور باہر ہے کہ جو ہر بندے کو نظر آتا ہے۔ مرد کا جسم آپ دیکھیے، مرد کا قد دیکھیے، مرد کا قد عورت سے 1.42 اونچا ہے، عورت زیادہ سے زیادہ 5 فٹ 4 انچ کی ہو جاتی ہے، 5.5 فٹ تک ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پہ عورت کا قد 5.25 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مرد کا قد جو ہے وہ 6 سوا 6 تک چلا جاتا ہے۔ تو سائز بھی دیکھیے، مرد جو ہے عورت سے 3-4 انچ اس کے کندھوں کا سائز چوڑا ہوتا ہے۔ عورت کے کندھے عام طور پہ 14 اور 15 انچ ہوتے ہیں، مردوں کے کندھے بعض اوقات 18 سے 20 اور 21 تک چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں نا، یہ تو وہ فرق ہے جو بڑا ظاہر فرق ہے۔ پھر عورت کا جسم دیکھیں، عورت کا جسم جو ہے وہ کیسا ہے؟ مرد کا جسم بالکل سیدھا ہے،
عورت کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں سب فرق، پیچھے سے دیکھیں وہ بھی سیدھا نہیں ہے، نہ آگے سے سیدھا ہے، مرد کا جسم آگے سے بھی سیدھا ہے پیچھے سے بھی سیدھا ہے. تو یہ تو وہ فرق ہیں جو آپ کو ظاہرہ طور پہ نظر آ رہے ہیں. ان کے جو دماغ میں فرق ہے ذہنی طور پر وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. مرد جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر حاکمیت کا جذبہ ہوتا ہے، اور عورت جو ہے اس کے اندر عام طور پہ ایڈجسٹمنٹ کا جذبہ اللہ نے رکھا. عورت کے اندر برداشت کا جذبہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، مرد کے اندر حاکمیت کا جذبہ زیادہ رکھا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات چلائی ہے. دونوں کے دائرہ کار علیحدہ ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کاموں کے لیے مثلا معاشرے کی اصلاح ہے، حکومت ہے، جو ہیں معاشرے کے مشکل کام ہیں ان کے لیے آپ رکھا ہے. آپ دیکھتی ہیں بڑی بڑی عمارتیں مرد تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پل بنا رہے ہوتے ہیں، سمندروں کے نیچے سے سرنگیں نکال رہے ہوتے ہیں. عورت کا کام بھی کم اہم نہیں ہے. عورت گھر میں بچوں کو نہ صرف جنم دیتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بلکہ بچوں کو پالتی ہے. اور جیسے عورت مردوں جیسے پل نہیں بنا سکتی اور تم مردوں جیسی سرنگیں نہیں بنا سکتی، پہاڑ نہیں کھود سکتی، اسی طرح مرد بھی بچوں کو نہ جنم دے سکتا ہے نہ پال سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرہ کار علیحدہ علیحدہ رکھے. ایک جملہ جو ہے میں ضرور بتانا چاہوں گی آپ کو. عام طور پہ کہا جاتا ہے عورت اور مرد شانہ بے شانہ چل سکتے ہیں. ارے بھی شانہ بے شانہ تو تب چلیں جب مرد اپنی حاکمیت چھوڑ دے. کبھی مرد حاکم بن جائے، کبھی عورت گھر میں حاکم بن جائے، تو پھر تو آپ شانہ بے شانہ چل سکتے ہیں. کبھی مردوں کے ہاں بچے ہو جائیں، کبھی عورتوں کے ہاں بچے ہو جائیں، پھر تو شانہ بے شانہ چلا جائے. کبھی مرد گھر کو دیکھ لیا کریں، کبھی عورتیں گھر کو دیکھ لیا کریں، پھر تو شانہ بے شانہ چلے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے معاشی ذمہ داری مرد کے سر پہ رکھی تھی. گھر کے باہر کی ذمہ داریاں اور وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اپنے انہوں نے مال خرچ کرنے ہیں. اور انہی وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی ذمہ داری لگا دی تھی اور عورت کی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَقَرْنَ کے جو لفظ ہیں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے تمہارا وقار، جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں وقار سے رہو. تمہارا وقار گھر میں ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹکی رہو. گھر سے تمہیں باہر جانے کی اجازت ہے اپنی تعلیم کے لیے، اپنے دین کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر کی ذمہ داریاں عورت پر اس طرح نہیں ڈالیں جیسے مرد پر ڈالیں. اور اس میں حکمت یہی تھی کہ گھر کا محاذ عورت کے سپرد ہوگا اور جہاد کا محاذ جو ہے، جو گھر سے باہر ہے، جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ محاذ مردوں کے سپرد ہوگا. تو یہ میں نے بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.